وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اس کو ناراض کرنا زیادہ مشکل ہے، منانا تو بہت آسان ہے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے، اکثر سنا ہے وہ قصہ آپ لوگوں نے۔ اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے، حضرت یعقوب اتنی حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے فراق میں رو رو کے بینائی بھی چلی گئی، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 32 سال اللہ نے ان کو دور رکھا ایک دوسرے سے، 32 سال۔ ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یوسف سے کیوں جدا کر دیا؟ کہا بات یہ ہے، ایک دن آپ کے 12 بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ کی نظر سے گھومتے جیسے یوسف پر گئی تو ٹکٹکی بند گئی آپ کی۔ اس وقت ایک سائل جو کہ روزے دار تھا آپ کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میرے روزے کا انتظام کرو، میری افطاری کا انتظام کرو۔ آپ دیکھتے رہے یوسف کو۔ اس نے دوسری دفعہ یہ بات کہی، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میری افطاری کا انتظام کرو۔ اس نے تیسری دفعہ یہ بات کہی، پھر آپ کو بد دعا دے کے چلا گیا۔ تو اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا، 32 سال دور رکھا۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ کہا ایک بار آپ شیشے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے آپ کو یہ خیال گزرا کہ ایسا حسین نوجوان اگر کسی کا غلام ہو تو دنیا کی ساری دولت بھی جو ہے اس کو نہیں خرید سکتی۔ آپ کی یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، باپ بیٹے کو الگ کر دیا۔ 32 سال بعد مل رہے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملے تو مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آسمان کے ملائکہ نے اللہ سے یہ درخواست کی، اللہ اس منظر کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام ملائکہ کو اجازت ملی، بار ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا اللہ ایسی محبت تو کوئی کسی سے نہیں کرتا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ میں اپنے حبیب کی امت کے ایک فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 گنا زیادہ۔ تو اتنی تو اللہ محبت کرتے ہیں ہم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیرے باپ نے ایک غلطی کی، دیکھ کتنی بڑی سزا بھگتی۔ ایک امت آنے والی ہے، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا، 40 دن مسلسل روتے رہے وہ لوگ، اللہ سے استغفار مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے کہا، اچھا ٹھیک ہے معافی ہے، لیکن جس کی گردن اس بچڑے کے سامنے جھکی ہے اس کی گردن اترے گی، پھر اس کی استغفار قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، کہا یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں، یہ اقبال تیرا نہیں، یہ اقبال میرے حبیب کی امت کا ہے، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو معاف کیے جائیں گے، تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اپنی گردنیں اتروانی پڑیں گی۔ تو ایسا کریم ہے ہمارا رب، ہم اس کو راضی کر لیں، ہم اس کو راضی کر لیں۔ میرے جان کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو، سب سے پہلا کام کرو، 2 باتوں کا وعدہ کرو۔ ایک تو بھائی ہم سب اپنی پچھلی زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس پہ صدق کے دل سے توبہ کریں، صدق کے دل سے توبہ کرو، کریں گے نا صدق کے دل سے توبہ؟ یا اللہ جس بے راہ روی کے اندر ہم نے پچھلی زندگی گزاری تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، مالک تو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ معافی مانگو پچھلی زندگی کے اوپر، اور نئی زندگی گزارنے کا عزم یہ کرو کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو، اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو۔ آدمی ماحول کا اثر لیتا ہے، چائے تھرمس میں رہ کے سارا دن گرم پڑی رہے گی، برف فریزر میں رہ کے سارے دن جمی رہے گی، اتنا بڑا تودا بھی برف کا اگر فریزر سے نکال کے باہر رکھ دو گے تو وہ پانی ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے۔